عبدالستار ایدھی انسانیت کے لیے ایک لیجنڈ، ایک ایسا انسان جس نے دنیا کو بتایا کہ انسانیت کی خدمت کیسے کی جاتی ہے۔ عبدالستار ایدھی ایک ایسا انسان جو کراچی کے لوگوں کے لیے رحمت کا فرشتہ تھا، پاکستان کا روشن چہرہ تھا۔ تو آئیے اب بھی اس کے متعلق کچھ جانیے۔ انسانی خدمت کا چمکتا ہوا نایاب ستارہ، جب پتھر کو بہترین انداز میں تراشا جائے تو وہ گوہر نایاب بنتا ہے، اور جب کسی بچے کی اعلیٰ پائی کی تربیت کی جائے تو وہ دکھی انسانیت کا مسیحا بنتا ہے۔ خدمت انسانیت کی روشن مثال عبدالستار ایدھی بھی عظیم ماں سے اعلیٰ تربیت لے کر عملی زندگی میں داخل ہوئے کہ ان کی والدہ عبدالستار ایدھی کو روزانہ 1 پیسہ کھانا کھانے کے لیے دیتی اور 1 پیسہ کسی دوسرے شخص کی مدد کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ عبدالستار ایدھی نے ساری زندگی رنگینیوں سے کنارہ کش ہو کر خود کو خدمت انسانیت کے عظیم مشن کی تکمیل کے لیے وقف کیے رکھا۔ ایدھی نے رسمی تعلیم تو ہائی اسکول تک بھی حاصل نہیں کی تھی، تاہم وہ کہتے تھے کہ دنیا کے غم میرے استاد اور دانائی و حکمت کا ذریعہ رہے۔ 1951 میں انہوں نے ذاتی دکان میں ایک ڈاکٹر کی مدد سے مختصر شفا خانہ کھولا۔ ان کے ایک دوست نے اس کام میں ان کی مدد کی۔ اس دوست سے ملنے والے پیسوں سے انہوں نے 2000 روپے کی ایک گاڑی لی، ایک ڈسپنسری بنائی اور ایک خیمے کے اندر 4 بستروں کا ہسپتال قائم کیا۔ ایدھی اپنی ایمبولینس میں دن بھر شہر کا چکر لگاتے اور جب بھی کسی ضرورت مند زخمی شخص کو دیکھتے اسے فوراً امدادی مرکز لے جاتے۔ باقاعدہ ایدھی فاؤنڈیشن کا آغاز 1957 میں اس وقت ہوا جب کراچی میں بڑے پیمانے پر زکام، فلو کی وبا پھیلی، اور اس موقع پر ایدھی صاحب نے مخیر حضرات کی مدد سے کراچی کے قرب و جوار میں مفت طب کیمپ لگوائے۔ ان کے کام سے متاثر ہو کر مخیر حضرات نے انہیں خطیر رقم کا عطیہ کیا، جسے دیانتداری سے استعمال کرتے ہوئے انہوں نے وہ پوری عمارت خرید لی جہاں ڈسپنسری قائم تھی۔ اسی عمارت میں انہوں نے ایک زچہ خانہ اور نرسوں کے لیے ایک تربیتی ادارہ قائم کیا۔ وہیں ان کی ملاقات نرس بلقیس سے ہوئی، جن سے انہوں نے 1965 میں شادی کر لی اور ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئے۔ اپنے فلاحی کاموں کا آغاز اس چھوٹے سے مکان سے کرنے والا ان کا ادارہ آج جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے غیر ریاستی فلاحی اداروں میں سے ایک ہے، جس کے لیے انہوں نے کسی بھی لسانی اور مذہبی تفریق سے بالاتر ہو کر اپنے ہم وطنوں کی بے لوث خدمت کی اور اپنی پوری زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی۔ ایدھی بذات خود ایک ایسا ادارہ تھے جو کہ ملک کے پسماندہ طبقے کے لیے کام کرتا تھا۔ انہوں نے مشکل وقت بھی دیکھا، ان کو سیاسی معاملات میں بھی استعمال کرنے کی کوشش کی گئی اور ناکام ہونے پر ان کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا، جس پر ان کو کچھ عرصے پاکستان سے باہر بھی رہنا پڑا، لیکن انہوں نے اپنے مشن خدمت انسانیت کو جاری رکھا۔ اس عظیم فلاحی کارکن نے ایدھی فاؤنڈیشن 6 دہائیوں تک کچھ ایسے چلائی کہ حکومت بھی وہ کام نہ کر سکی جو اس تنظیم نے کیا۔ بلا شبہ ایدھی فاؤنڈیشن نے نہ صرف پاکستان بلکہ برصغیر میں فلاحی کام کو ایک انقلابی شکل دی۔ ایدھی فاؤنڈیشن اس وقت بھی وسیع پیمانے پر ایمبولینس سروس، مفت ہسپتال اور لاوارث بچوں، خواتین اور بوڑھوں کے لیے دارالامان چلا رہی ہے۔ اس ٹرسٹ نے 20,000 سے زیادہ لاوارث نومولود بچوں کی زندگی بچائی، 50,000 سے زیادہ یتیموں کی کفالت کی اور 40,000 سے زیادہ نرسوں کو ٹریننگ دی۔ ملک کے چپے چپے میں ایدھی ٹرسٹ کے کلینک، پناہ گاہیں، بزرگوں اور عورتوں کے لیے گھر اور ایسے ہی بے شمار منصوبے ملیں گے۔ کوئی حادثہ ہو، قدرتی آفات کا دھماکہ، چند منٹ بعد سائرن بجاتی اور تیزی سے موڑ موڑتی سفید سوزوکی گاڑیاں جائے وقوع پر پہنچتی، جیسے کہ وہ اگلی گلی میں اسی واردات کا انتظار کر رہی تھی۔ تربیت یافتہ عملہ پھرتی سے اتر کر زخمیوں اور ہلاک ہونے والوں کو اس مہارت سے سٹریچروں پر ڈال کر ایمبولینسوں میں منتقل کرتا ہے، جیسے وہ سال ہا سال سے بس یہی کام کرتا چلا آیا ہو۔ بلا شبہ ایدھی کی ذات پر جو اعتبار تھا وہ قوم نے کسی دوسرے کو نہ بخشا، کیونکہ انسانیت کے اس عظیم محسن نے ان گلی سڑی لاوارث لاشوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر دفن کیا جن کو ان کے وارثین بھی چھونے کو تیار نہ تھے۔ ان بچوں کو اس نے نئی زندگی دی جن کو کوڑے کے ڈھیر پر مرنے کے لیے پھینک دیا گیا تھا۔ بے شمار یتیم اور بے سہارا ان کے صدقے ایک نئی زندگی پا گئے۔ انسانیت کی بے لوث خدمت میں عالمی شہرت حاصل کرنے کے باوجود پاکستان کے اکثر سیاستدانوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے برعکس ایدھی نے سادگی سے زندگی گزاری، اور یہی وجہ ہے کہ عوام نے ان پر محبت اور چندوں کی بارش کی۔ وہ انتہائی معمولی قمیص شلوار پہنتے،
ان کے پاس ملیشیا کے سستے ترین کپڑے کے صرف 2 جوڑے تھے، ایک میلا ہو جاتا تو دوسرا پہن لیتے، جبکہ جوتوں کا ایک ہی جوڑا گزشتہ 20 سال سے ان کے استعمال میں رہا۔ عبدالستار ایدھی نے اپنی زندگی میں اس بات کو یقینی بنا دیا تھا کہ وہ اپنے پیچھے ایک ادارہ چھوڑ جائیں جو ان کے بعد بھی انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرتا رہے۔ آج ایدھی ہم میں نہیں ہیں، مگر ان کے اہل خانہ اور ایدھی فاؤنڈیشن کے کارکنان ان کا مشن آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ موت کے بعد امر ہو جانے کی ایک علامت ہے۔ آج ایدھی صاحب تو ہم میں نہیں، مگر ان کی عظیم خدمات کی بدولت ان کا نام پاکستان میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ سڑک پر چلتی ہوئی ہر ایدھی ایمبولینس ہمیں ان کی یاد دلاتی رہے گی، اور ہمارے دلوں سے ان کے لیے دعائیں نکلتی رہیں گی۔